ماشاء اللہ، یہ مسجد نبوی کا حسین منظر اندرونی حصے کا ہے۔ اندرونی کا جو حصہ ہے حسن و جمال میں بے نظیر بھی ہے اور بے مثال بھی ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی حسین منظر ہے اندر کا، اور انتہائی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے مسجد نبوی کا اندرونی حصہ۔ آپ مشاہدہ کر رہے ہیں مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے والوں کی سالوں سال ایک جمع غفیر ہوتا ہے۔ بڑی تعداد میں اللہ کے دیوانے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق و محبت کرنے والے حضرات مسجد نبوی میں اعتکاف کی نیت سے آتے ہیں اور اعتکاف کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد میں ایک نماز کعبے کے سوا دوسری مسجدوں میں 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ بے شک میں سب نبیوں میں آخری نبی ہوں، اور میری مسجد سب مسجدوں میں آخری مسجد ہے۔ بخاری و مسلم۔ دوسری روایت میں 50,000 نمازوں کا ثواب لکھا ہے۔ ابن ماجہ۔ ارشاد نبوی ہے، جو شخص میری اس مسجد میں نیکی کرنے یا سیکھنے یا سکھانے کے غرض سے آئے تو اس کا مرتبہ خدا کی بارگاہ میں جہاد کرنے والے کے مرتبہ کے برابر ہوگا۔ ابن ماجہ، بیہقی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری مسجد میں 40 نمازیں اس طرح پڑھے کہ کوئی نماز اس کی فوت نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے دوزخ، عذاب اور نفاق سے نجات لکھ دے گا۔ طبرانی، احمد۔ ارشاد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص وضو کر کے میری مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے نکلا اور اس میں نماز پڑھی تو اس کی یہ نماز ایک حج کے برابر ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر میری مسجد صفا تک وسیع کی جائے تو بھی وہ میری ہی مسجد ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر مسجد نبوی کو ذوالحلیفہ تک بھی بڑھا دیا جائے تو وہی مسجد نبوی رہے گی۔ جس شخص نے مکہ تک ارادہ کیا اور میری مسجد تک آنے کی نیت کی تو اس کے لیے 2 حج مقبول لکھے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ کیا ٹھکانے ہیں صاحب اجر و ثواب کے، اور کیا ٹھکانے ہیں اللہ رب کریم کے ہاں مقام بلند حاصل کرنے کے۔ ایسی خوبصورت مسجد اور ایسا نورانی ماحول ہم نے اپنے زندگی میں کہیں نہیں دیکھا، جو ہم نے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پیاری مسجد میں دیکھا اور اس کو محسوس کیا۔ ہر شخص اللہ رب کریم سے لو لگائے بیٹھا ہے، کوئی تلاوت میں ہے، کوئی نفل میں ہے، کوئی تسبیحات میں مصروف ہے، تو کوئی ہے جو مراقبے میں بیٹھا ہے، یعنی اللہ رب کریم سے لو لگائے بیٹھا ہے، دل دے بیٹھا ہے۔ تو کوئی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت کو دل میں سجائے بیٹھا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس انداز میں والہانہ عقیدت و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ آپ کو اس مسجد میں ہر شخص کی الگ الگ کیفیت، الگ الگ دیوانگی، الگ الگ اطاعت و بندگی کا انداز، طریقہ
اور اسلوب نظر آئے گا، گویا ہر شخص اپنے عشق و محبت کی دیوانگی میں اور عشق و محبت کی سمندر میں غوطہ زن ہے۔ اللہ رب کریم کی ذات سے ایسا لو لگائے بیٹھا ہے، عشق مصطفیٰ کو سینے میں سجا کر اس طرح وہ دنیا سے بے خبر اور گم ہیں کہ وہ چاہتا ہی نہیں کہ اس مسجد سے باہر قدم نکالے اور اس مسجد کو چھوڑ کر کبھی واپس چلا جائے۔ بڑا حسین منظر، پرسکون ماحول، نورانی کیفیت اس مسجد میں، یعنی مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جو بنتی ہے اور محسوس ہوتی ہے، صحیح معنوں میں ان چیزوں کو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ یہ چیزیں وہاں جا کر محسوس کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو عاشق ہیں، اللہ رب کریم کے جو تابعدار و وفادار ہیں، وہ بارہا اس مسجد میں حاضری کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ جب اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، چاروں طرف سے جم غفیر پروانوں کی طرح لوگ مسجد نبوی کی طرف دوڑ لگاتے ہیں کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کریں، اور پھر اذان ہوتے ہی، بلکہ ہم نے دیکھا کہ اذان سے پہلے ہی مسجد کا اندرونی حصہ مکمل فل ہو جاتا ہے، اور باہر اسکرین پر بڑے بڑے اسکرین لگے ہوئے ہیں۔ اسکرین پر اندر کے حصے کے بھرنے اور فل ہو جانے کا انڈیکیٹ دیا جاتا ہے۔ پھر مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو باہری حصہ ہے، اس حصے میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور چند لمحوں میں وہ بھی فل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب